حضور کی بیویاں بیٹھی تھی تو حضور نے فرمایا تجیبا عنہ، اے عائشہ ام سلمہ اس سے تم دونوں پردے میں ہو جاؤ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں الیسا ہوا اعمیٰ، اے اللہ کے رسول کیا یہ اندھا نہیں ہے؟ یہ تو اندھا ہے، ہم لوگوں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا ہوا اعمیٰ، وہ تو اندھا ہے، وَلَسْتُمَا اعمیٰ، اور تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، جیسے اس کا دیکھنا منع ویسے تم دونوں کا دیکھنا اس کو منع ہے۔ اس لیے آج یہ چیز ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں کنٹرول میں ہو جائیں۔ آج ہماری بچیاں بگڑ رہی ہیں، آج ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، چاہے ہندوستان ہو چاہے نیپال ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے ثلاثۃ رجال، تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون کون؟ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا تھا القاتل، قتل کرنے والا، کسی کا خون بہانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والزانی، اور زنا کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تھا والدیوس، اور دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو پوچھا اللہ کے رسول قاتل تو جانتے ہیں، زانی بھی جانتے ہیں، لیکن دیوس کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا دیوس وہ انسان ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کو بے پردہ گھمائے، وہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو کالج اسکول بھیجتے ہیں، بچوں کے خلط ملط میں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہیں سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اے لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منع فرمایا تھا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے۔ جلالین شریف کی سورہ نور کی تفسیر میں دیکھو، حاشیہ میں لکھا ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے، کیونکہ تحریر سے بھی انسان بھاگتا ہے۔ آج مدرسے کا یہ پہلا جلسہ ہے۔ مدرسے اسلام کی بنیاد ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ ہماری توجہ مدرسے کی طرف نہیں ہوتی۔ اے بچے، بیٹا چپ رہو، اے بیٹا چپ رہو۔ ہم ماں بہنوں سے آپ سے سب سے ایک بات سنائیں گے کہ آج اذان ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج پاتے۔ ذرا ایک تاریخی سنو، اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر۔ مدینے سے مجاہدین نکلنے لگے۔ مدینے میں 2 سگے بھائی رہتے تھے، معاذ و معوذ۔ آئے گھر میں تو دیکھا ان دونوں کی مار ہو رہی ہے، اور دونوں کے باپ شہید ہو چکے تھے جنگ میں، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں بچوں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو بچوں نے کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا تھا بیٹا تمہیں نہیں پتا، آج مدینے سے اسلام کے نام پر بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے یہاں کے مسلمان نکلے ہیں۔ کہاں نکلے، لیکن آپ روتی کیوں یہ تو بتائیں۔ آج ان کی عورتیں گھروں میں خوشیاں منا رہی ہیں کہ ہمارے مرد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گئے، اگر زندہ آ گئے تو ہم غازی کی بیوی بولی جائیں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میدان آخرت میں شہید کی بیوی کہہ کے پکاری جائیں گی۔ مدینے کی عورتیں خوش ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج تمہارے ابا زندہ نہیں ہیں۔ آج اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی جنگ بدر میں جاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ اگر زندہ آ گئے تو میں غازی کی بیوی بولی جاتی، شہید ہو جاتے تو میں شہید کی بیوی کہہ کے دنیا اور آخرت میں پکاری جاتی۔ لیکن افسوس کہ تمہارے باپ نہیں۔ اس کو الگ کرے، چل ادھر چل، تمیز کہیں گے۔ بچوں نے کہا ماں رو نہیں، ابا نہیں ہے تو ہم لوگ تو جا سکتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا اسلام میں بچوں پہ جنگ نہیں۔ دونوں بچوں نے کہا میری ماں تم دعا کرو، ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں، حضور سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگیں گے۔ ماں نے کہا جاؤ۔
دونوں بچے حضور کی بارگاہ میں گئے، چھوٹے تھے لیکن شہادت کا جذبہ دیکھو کہ دونوں پنجے کے بل سینہ تان کر حضور کے سامنے گئے کہ تاکہ بڑا سمجھ کر حضور ہم کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ جب گئے کہنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ تم چھوٹے ہو، چھوٹوں پہ اسلام میں جنگ نہیں ہے۔ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ابا ہیں نہیں، ابا کی جگہ پہ ہم دونوں کو بھیج دو۔ تو سرکار نے جب جذبہ دیکھا تو بڑے بھائی کو اجازت دے دی، معاذ کو کہا معاذ تم جاؤ، لیکن محبت تم چھوٹے تم نہیں جا سکتے، بھگا دی، ان کا بھگا دی۔ جب معاذ کو اجازت دے دیا، میرے نبی نے محبت کو منع کر دیا، تو اے لوگوں جذبہ دیکھو۔ جب محبت کو سرکار نے روک دیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بھائی جان کو اجازت دے دیا، ہمیں نہیں اجازت دی ہے۔ یہ بھائی جان ہم سے بڑے ضرور ہیں لیکن طاقت میں ہم سے بڑے نہیں، ہم سے کم ہیں، آپ کشتی لڑا دو، ابھی ہم ان کو پٹک دیں گے۔ حضور مسکرا کے فرماتے اچھا لڑو۔ جب دونوں بھائی چپٹے تو چھوٹے معوذ نے معاذ سے کہا بھائی جان تم مجھے زور نہ لگانا، مجھے پٹک لینے دو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ ہمیں بھی شہادت کی اجازت دے دیں۔ کیسے بچے تھے، لڑے، چھوٹے نے بڑے کو پٹک دیا تو حضور نے دونوں کو اجازت دے دیا، دونوں گھر آئے خوشی خوشی کا۔ اماں مبارک اور رسول اللہ نے میدان جنگ میں دونوں کو جانے کی اجازت دے دی، تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ننھی ننھی تلواریں دونوں بچوں کو دے کے گلے سے لگایا اور کہا جاؤ بیٹا فی امان اللہ، میدان جنگ میں اپنے بچوں کو بھیجا۔ اے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو، شوہر کا سایہ نہیں رہ گیا تھا، زندگی کے سہارے وہی دونوں بچے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آج وہ ماں اپنے دونوں سہاروں کو بھی میدان جہاد میں بھیج رہی ہیں۔ دونوں بچے وہاں گئے اور جانے کے بعد اپنے چچا عبد الرحمن سے کہتے چاچا وہ ابو جہل کون ہے؟ نام جانتے تھے کہ نبی کا دشمن ہے لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ پوچھا چچا ابو جہل کون ہے؟ چچا نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ تو بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ چچا ہم مدینے سے جذبہ لے کے آئے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عبد الرحمن بن عوف نے انگلی کا اشارہ کیا، کہا وہ ابو جہل، جیسے انگلی کا اشارہ پایا دونوں بچے جھپٹے اور ایک ہی وار میں ابو جہل کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ننھی ننھی تلوار تھی لیکن پڑی تو ابو جہل بھی دو ٹکڑے ہوا، گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ سب نے جم کر کے حملہ کر دیا کفار نے، تو حضرت معاذ شہید ہو گئے، معوذ چھوٹے والے شہید ہو گئے۔ معاذ لڑتے رہے، جب ان کا دائنا ہاتھ کٹا تھوڑی سی کھال رہ گئی، ہاتھ لٹک رہا تھا۔ معاذ نے پیر کے نیچے رکھ کر کے ہاتھ کو نوچ دیا، نوچ کے پھینک دیا، بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تب معاذ گئے، وہ ہاتھ اٹھائے حضور کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ ہم سے الگ ہو گیا۔ حضور نے وہ ہاتھ لیا اور معاذ کے پکھورے سے لگایا اور اپنا ہاتھ میرے نبی نے پھیرا تو معاذ کا ہاتھ پہلے ہی کی طرح پھر صحیح ہو گیا، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی ٹانکا، نہ کوئی پلستر۔ پھر اسی ہاتھ سے کئی جنگوں میں معاذ شریک ہوئے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج پاتے، اذان ہوتی اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد نہیں بھیج پاتے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ زندگی کے سہارا دو بچے تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے بھیجا تھا۔ اے لوگوں شہادت کا جذبہ پیدا کرو اور اپنے صحابہ کی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اذان ہو تو خود مسجد پہنچو اور اپنے بچوں کو لے کے جایا کرو، نمازیں پڑھو۔
نماز مومن کی معراج ہے، لیکن نماز کی تقریر کوئی سنک چاہتے نہیں ہے. جہاں نماز کے بارے میں بولے لاگو باؤں بھائی آوے لاگت ہے. ارے نماز یہ اصلی عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب آئے کہنے لگے اے علی بڑی غریبی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن روزے میں برکت نہیں ہوتی. حضرت علی نے فرمایا جاؤ نماز فجر کی پابندی کرو، نماز فجر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو دور فرما دے گا. حضرت علی نے کوئی تعویذ نہیں دیا تھا. آج پیروں کے پاس جاؤ کہو کہ حضور غریبی ہے، پریشانی ہے، تو پیر صاحب تعویذ بنائی دیں گا جی کہیں جاؤ ٹھکائی دیے تو. حضرت علی نے تعویذ نہیں دیا بلکہ نماز کے لیے فرمایا تھا نماز فجر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگی کو دور فرما دے گا. اس لیے اے لوگوں پریشانیوں سے نجات ملے گی نمازوں کے پڑھنے کے بعد. آخرت میں ٹھکانہ بھی ہمارا تمہارا اچھا ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے مدرسے اور اپنے مسجد کا دھیان رکھو. مدرسوں میں خیال رکھو. آج دیکھو آج ہم مدرسوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ مدرسے اسلام کی ریڑھ ہے، ریڑھ کی ہڈی. جیسے ریڑھ کی ہڈی صحیح ہے تو بدن صحیح، ریڑھ کی ہڈی کمزور تو بدن کمزور. ایسے جب تک مدرسہ صحیح سلامت رہے گا تو ہمارا آپ کا ایمان سب کچھ سلامت رہے گا. بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں ہر پہلو پہ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اچھے اخلاق پیش کرو، نمازوں کی بھی پابندی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ماں باپ کیا ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرو. قرآن کریم نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اے میرے بندے ماں باپ سے میٹھی بولیاں بولا کر. میٹھی بولی بولو. لیکن دیکھے تو سب کو ہوں میوں میوں اور گھر میں ایک آدمی رہا ہے وہ کہ ابا نہیں رہا ہے، اماں رہا ہے، اماں بڑھاپا کو جیسے نابینا ہوئی گی، نابینا ہو گئی. ایک دن وہ نوجوان گیا اور رات ہو گئی، شام کو نہیں آیا. کافی رات گزر گئی نہیں آیا تو اس کی بیوی کو کوئی فکر نہیں، لیکن وہ بڑھیا اندھی ماں دروازے پر بیٹھ کر کونچ پھیلا کے دعا مانگنے لگے اے پروردگار میرے بیٹے کو صحیح سلامت واپس فرما دے. اے اللہ میرے بچے کو ہر بلا مصیبت سے بچا لے. وہ اندھی بوڑھی ماں دروازے پر بیٹھے دعا مانگ رہی تھی کہ اتنے میں وہ نوجوان کہیں سے آ گیا، ہاتھ میں یہ مٹھائی کے پنی لیے رہا ہے. جب دروازے پہ آیا تو ماں سے پوچھا بھی نہیں کہ میری ماں یہاں کیوں بیٹھی ہو. ایک کنارے سے اندر گھسنے لگا تو ماں کو قدموں کی آہٹ سے پتا چلا کہ گھر میں کوئی جا رہا ہے تو میرے لڑکے کے علاوہ اور کون ہوگا رات میں جانے والا. تو بڑھی اندھی ماں نے کہا بیٹا دعا مانگ رہی ہو جا رہا، کچھ نہیں پوچھا ماں سے. ماں نے کہا بیٹا کہتا اگداون میری نن. جیسے اس نے سنا ویسے وہ بڑھی اپنے لڑکے سے لپٹ گئی. او میرے لال تم کہاں تھے، او میرے کلیجہ تم کہاں تھے. جیسے لپٹیان ویسے مٹھائی پنیاں اوپر کر لیے کیونکہ ہاتھ میں لاگ نہ جائے تو جان جائے. اب وہ سہراوت چلی جائے پنیا کا اٹھاوت چلا جائے. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ ماں جس نے بچپن میں تم کو بہلا بہلا کے کھانا کھلایا تھا، کبھی ڈر سنا کر کے کبھی کہانی سنا کر کے بچپن میں تم کو کھلایا تھا، آج وہ بوڑھی ہو گئی ہو تو 10 روپے کی مٹھائی تم اپنی ماں سے چھپا رہے ہو. اے نوجوانوں ماں کی قدر کرو. ماں تمہارے لیے کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا انی نظرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ. یا رسول اللہ بے شک میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا. میرا کام ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جاؤ مکہ جاؤ چوکھٹ چومو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جا نہیں پاؤں گا.
نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ سواری سے جاؤں، نہ بدن میں طاقت ہے کہ پیدل جاؤں، میں مکہ نہیں جا سکتا، مدینے سے 400 کلومیٹر تقریباً مکہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مکہ نہیں جا سکتے ارجع الی بیتک، تو تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، وقبل قدمی امک، اور گھر میں جا کے اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو۔ ماں کے پیر چومو گے تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب ملے گا۔ جب انہوں نے سنا تو رونے لگے، کہنے لگے میں یا رسول اللہ میری ماں بچپن میں میرے انتقال کر گئی، میری ماں زندہ نہیں ہے، میں اپنی ماں کے قدموں کو کہاں پاؤں کہ چوموں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر ماں زندہ نہیں ہے فَذْهَبْ إِلَىٰ قَبْرِهَا، تو ماں کی قبر کے طرف چلا جا، وَقَبِّلْ قَبْرَهَا، اور ماں کی قبر کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تب کہتے اللہ کے رسول میرا بہت بچپنا تھا، تبھی میری ماں کا انتقال ہو گیا، مجھے ماں کی قبر نہیں معلوم کہ ماں کی قبر کون ہے، کیسے منت پوری کروں؟ تو حضور نے فرمایا خط خطن فی بیتک، تو اپنے گھر میں چلا جا اور ایک لکیر کھینچ لے، اور اسی لکیر کو تو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کے چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس آج ہم ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کب تک توجہ کریں؟ جب تک بیہاؤ نہ ہوئی، تب تک امی امی ابو ابو، اور جہاں کام نکل گوا، پھول جہاں گھر میں آئیں بجانا سب ختم۔ اب ایتے آوت ایسا پھونک چھوڑت ہیں کانے میں ہے کہ نوجوان اولاد کو ماں باپ سے دور کرا دیتی، کہیں کاہے بڑھیا بڑھو پیچھے پڑے ہو، کچھ اپنے لیے بٹوری ہو کہ نہ بٹوری ہو، ایک پھونک میاں اتنی دوری بناوت تو کہ پتہ نے کہے طویز بنواوے جاتے، جب ان کے پھونک ماتتا اثر ہے الگ ہو جاتے۔ ایک صحابی تھے بارگاہ نبی میں حاضر ہوتے، کہتے اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا، گھر میں ہم 3 آدمی رہتے ہیں، میں رہتا، میری بیوی رہتی ہے، میرے ابا رہتے ہیں، لیکن میرے ابا اور میری بیوی میں رات و دن یوں لگی رہتی ہے۔ ابا کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دے، اور بیوی کہتی ہے کہ باپ سے الگ رہو، میں کس کا کہنا مانوں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اِنَّا بَنَبْوَابُ الْجَنَّةِ، بے شک باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، فَإِنْ شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا تو لے لے، باپ کا کہنا مان جا اور بیوی کو طلاق دے دے۔ وَإِنْ شِئْتَ دَيَّهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہو جا، باپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ آئے گھر پہ، آنے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیا، تو بیوی نے کہا ہے میرے پیارے شوہر کون سی غلطی ہو گئی کہ آتے آتے تم نے طلاق دے دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری بیوی سن لے، میں نے تجھے چھوڑا ہے تو تیرے بدلے میں دوسری بیوی ملے گی، اور اگر باپ کو چھوڑ دوں گا تو قیامت تک باپ کے بدلے میں دوسرا باپ نہیں مل پائے گا، اس لیے باپ کو تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس لیے لوگوں اگر ایسی کوئی عورت گھر میں آ جائے جو ماں باپ سے علیحدہ کرائے تو عورت تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری دشمنہ ہے۔ اللہ قرآن کریم سورہ تغابن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں، تمہارے لڑکے تمہارے دشمن ہیں۔ بیوی ماں باپ سے علیحدہ کرائے تو دشمن، اور لڑکے شریعت کے خلاف تم کو لے کے جائیں تو وہ لڑکے بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے لوگوں